ہمارے اعظم پیرزادہ دلاور شاہ ہمارا آستانہ موجود ہے۔ جو لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر کام کروانا چاہتے ہیں وہ ہمارے آستانے تشریف لائیں۔ خبردار، ٹیلی فون والے دو نمبر آمنوں سے بچیں، آستانے پر آ کر گارنٹی سے کام کروائیں۔ عورتوں کے کشیدہ امراض کی ماہر، عورت کا دکھ ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ ہر قسم کے جسمانی اور روحانی علاج کے لیے تشریف لائیں۔ جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں آستانہ نہیں آ سکتی وہ گھر بیٹھے فون پر اپنے مسئلے کا حل کروائیں، مکمل رازداری اور گارنٹی کے ساتھ۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، مثلاً من پسند شادی، گھریلو ناچاکی، محبت میں ناکامی، طلاق کا مسئلہ فوری حل، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، انعامی چانس، کاروباری بندش، میاں بیوی کا جھگڑا، شوہر کو رائے راست پر لانا، امیگریشن کا مسئلہ، فوری رابطہ کریں۔ 00923036624056 00923016913880 آپ دیکھ رہے ہیں جاب ٹی وی وسیب دیواز۔ آئیے چلتے ہیں ہیڈ لائن کی طرف۔ یہ حقیقتاً ایک ناکام حکومت کی ناکامیوں کی لمبی داستان ہے، ایسی داستان جس پہ تاریخ رقم ہو بھی رہی ہے اور آنے والے وقتوں میں اور بھی ہوگی۔ جو کچھ عمران خان صاحب یا ان کے چہیتے وزراء کہتے ہیں اگلے دن اس کے برعکس ہی ہوتا ہے۔ یو ٹرن کے نام پہ جھوٹ کو ایک نیا نام دے دیا گیا۔ مہنگائی کا جو طوفان آ رہا ہے اور آتا رہا ہے، جو 3 سال میں جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، ہر روز کا نیا اشیاء خود و نوش کا نیا ریٹ نکلتا ہے۔ آپ کسی جگہ پہ جائیں، کوئی غریب کو چیز لینے جائے تو کہتے ہیں بابا آج کا ریٹ ہے، کل کچھ اور ہوگا۔ آپ کے آٹے کا ریٹ ہی مقرر نہیں ہے، آپ کی دال کا ریٹ نہیں ہے، آپ کے گھی کا ریٹ نہیں ہے۔ تو جو بنیادی اشیاء ہیں ان کا جو انہوں نے جو ایک نیا سسٹم کیا ہوا، جیسے اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے، ایک اسٹاک ایکسچینج میں تو چلو نیچے اترتے ہیں، یہاں تو اوپر ہی جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اصل میں پاکستان میں زیادہ عوام جو ہے وہ غریب ہے، ہم زیادہ اس میں زیادہ جو پستا ہے وہ درمیانہ طبقہ پستا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اپنا ایک علاقے میں میں علاقے کا نام نہیں لیتا کہ ایک شخص نے اپنی بچی کو 25,000 کے عوض ایک غریب کے پاس بھیج دیا کہ بھکاری بن جائے یا بھیک مانگے، 25,000 میں بچی کو بیچ دیا۔ ایک جگہ ایک شخص نے اپنے 3 بچوں کو پہلے نہر میں پھینکا اور اس کے بعد خود بھی کود گیا۔ تو یہ من حیث القوم ہمارا فرض ہے، ہم صرف مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ ایک آپ عوام کی طرف سے آواز بلند کر رہے ہیں کہ خدا را اس کے لیے عوام نکلے، مہنگائی بے روزگاری کے لیے نکلے۔ ہمارے دین میں بھی ہے حق کے لیے نکلو، حق کے لیے جہاد کرو۔ اب ہمیں جہاد کرنی پڑے گی، یہ کسی کی بھی حکومت ہوتی ہے، اگر ایسے حالات ہوتے تو ہمیں نکلنا پڑتا، ہمارے اوپر فرض ہے یہ آپ اور ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم غریب کے لیے جنگ لڑیں۔ آپ سب کو بہتر معلوم ہے کہ آپ سب کا جو ہے آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کی شرح آمدنی بھی بڑھنی چاہیے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں خطے میں ہمارا سب سے کم پیٹرول ہے، ہمارا ریٹ کم ہے، بات یہ ہے کہ ہماری باقی چیزوں میں موازنہ کریں، لوگوں کی شرح خرید اور باقی چیزوں کے ساتھ موازنہ کریں کہ وہ کہاں ہیں۔ آپ انڈیا کے ساتھ موازنہ کریں، آپ بنگلہ دیش کے ساتھ کریں، آپ باقی ممالک کے ساتھ کریں، ترقی کی شرح کو دیکھیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ خالی اس چیز پہ کہہ دیں کہ یہاں پہ جو ہے پیٹرول خطے میں کم ہے، اور بھائی خطے میں تو آپ جو کر رہے ہیں آپ یہی احسان کر لیتے ہیں کہ 8 روپے بڑھنا تھا ہم نے 6.25 روپے بڑھا دیا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے 10 ہنٹر مارنے تھے، آپ نے 8 مارنے، بڑا احسان کر دیا۔ کیوں مارنے تھے آپ؟ کیا اس لیے آئے تھے؟ آپ تو کہتے تھے 1 روپیہ پیٹرول بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے، آپ تو کہتے تھے 1 روپیہ ڈالر بڑھ جائے تو حکمران چور ہوتا ہے، آٹے کی قیمت بڑھ جائے حکمران چور ہوتا ہے۔ تو پھر تو چوروں کی حکومت ہی ہے۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہلکے کے لوگ آتے ہیں، آدن بابا اور تواڈی بھاویں کرپٹ حکومت ہی ساکو وارے چاہیے، ساکو 2 وقت کی روٹی تو ملتی ہے ہی۔ تو بات یہ ہے کہ آج نہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور حقیقتاً کر رہے ہیں، یہ کوئی مثالی بات نہیں ہے، آپ سب کے سامنے میں نے بھی 1-2 مثالیں دیں۔ خودکشیاں کون اپنے بچوں کو کنویں میں پھینک دیتا ہے، کون پانی میں پھینک دیتا ہے، کون بیچتا ہے؟ تو آپ ہسپتالوں میں دیکھیں ادویات ہی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہر سال کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے بچائے، اگر آپ خرچ ہی نہیں کریں گے بنیادی ضروریات پہ،
تعلیم پہ نہیں خرچ کرتے، صحت پہ نہیں خرچ کرتے، ڈیولپمنٹ پہ نہیں خرچ کرتے، کوئی ملک کی تعمیر و ترقی پہ خرچ نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ بچا لیا ہے. یہ کیا فائدہ ایسے پیسے کا؟ آپ نے پیسہ عوام کی فلاح کے لیے لگانا ہے. آپ قرضے لیتے ہیں اور جیبوں میں بھر لیتے ہیں. قرضہ 2-3 گنا بڑھا دیا اور ملک کی معیشت کہاں پہنچا دی، اور بات آپ پیچھے کی کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے لیڈران کے اوپر جو مقدمات بنے ہیں، ایک ایک کر کے جو بین الاقوامی عدالتیں ان سے ہم بری ہو رہے ہیں. یہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. عوام یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ کیا آپ نے کس کو پکڑا کس کو نہیں پکڑا. اور بھائی اگر ثابت ہوتا ہے کرو، نہیں ہے تو ایسے گھسیٹو نہیں. میں بھی وکیل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم 5 سال 10 سال کسی کو بھی بلا وجہ کسی مقدمے میں رگڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی بعد میں کچھ بھی نہیں، ایک آرڈر آ جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیوں جیل میں ڈالا. 22 ماہ میاں حمزہ شہباز صاحب نے جیل کاٹی، شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میں گئے. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ آپ کو بہتر پتہ ہے، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا کہ کس حد تک حالات کو پہنچا دیا گیا. تو باقی لیڈران کے ساتھ ایسا کیا گیا. اس ملک میں بھٹو کو شہید کیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں یہ کل کو پلٹ کے انہی پہ ہی آنا ہے. یہ لیکن ملک کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ جہاں سے واپس نہ آ سکے. تو بس بہت ہو گیا. آپ نے پنجاب میں وسیم اکرم پلس کے نام پہ کہا، اور دیکھ لیں کہ کرپشن کی ایک نئی داستان ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی بھی. انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے اس خطے کے لیے، کیا کیا ہے. جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں، کہاں صوبہ ہے وہ، کہاں گئے 100 دن کا ان کا پلان، وہ معاشی ان کا استحکام کی پالیسیاں، وہ ساری چیزیں کہاں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف مہنگائی، ہر 15 دن بعد نیا پیٹرول کا ایک بم گرتا ہے، ایٹم بم گرتا ہے. اب لوگ بھی ہوتا ہے نا جس سے ہم کوڑے کھا کھا کے سن ہو جاتا ہے، تو وہ حالات ہو گئے ہیں کہ کوڑے کھا کھا کے سن ہو گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہمیں نکلنا پڑے گا اور نکلنا ہے. اب لوگ ان کو گھسیٹیں گے سڑکوں پہ. ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ہو کہ ان کی یہ جو ہے حکومتی جو نمائندگان ہیں یہ کسی جگہ جائیں تو ان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو روایت انہوں نے ہی رکھی ہے ہم اس کے خلاف ہیں. یہ اوئے توئے کی سیاست کی ہم رواداری کی سیاست کرتے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ جو غریب کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمارا آج کا مقدمہ صرف یہی ہے کہ غریب کو جینے دو، غریب کو جینے کا حق دو، غریب کو 2 وقت کی روٹی دو، غریب کو چھت دو. یا آپ صحت کارڈ دے کے اس میں خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، آپ جو اس کے علاوہ ان کو ماہانہ کوئی پیسے دے رہے ہیں، آپ بھکاری نہ بنائیں قوم کو، آپ ان میں ہنر پیدا کریں. اب آپ نے کہا جی 1 ماہ میں ہم جو ہے نا دوبارہ مہنگائی کور کر لیں گے. کیسے کریں گے؟ اب اس کا بھی کہتے ہیں ہم 1 کروڑ گھروں خاندانوں کو نا پھر سے پیسے دیں گے. بھائی وہ پیسے تو 1 ماہ 2 ماہ میں ختم ہو جائیں گے. ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے آپ جب زکوٰۃ بھی دے کوشش کریں 1 سال میں 1 یا 2 فرد کو آپ اس قابل کرتے ہیں اگلے سال یا 2-3 سالوں میں وہ بھی زکوٰۃ دینے والا بن جائے، نہ کہ زکوٰۃ لینے والے بنائیں. تو آپ بھکاری بنا رہے ہیں. ایسا نہ کریں. چندہ لینے کی عادت ہی ہر جگہ آپ کشکول لے کے چلے جاتے ہیں. اب بین الاقوامی حالات چینج ہو رہے ہیں. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. انٹرنیشنل ایک ایجنڈے پہ پورے چل رہے ہیں. پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ اپوزیشن کے ساتھ تو مل کے بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ ہاتھ ملانا نہیں چاہتے، اور ہم سے توقع کرتے ہیں. ہم نے کتنی لچک دی؟ صرف اس لیے دی کہ ملک کی بہتری ہو، ملک کی بہتری ہو. جو پرفارمنس دے سکتے ہیں کریں. لیکن اگر ان کی پرفارمنس کا یہی معیار ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کو مزید کوئی گنجائش دینی چاہیے. ان کا وقت ختم ہونا چاہیے اور ارلی الیکشن ہونا چاہیے. ارلی الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ جمہوریت ہے پورا ٹائم دیا جائے، لیکن ہمارے ملک کی غریب عوام کہاں جائے گی؟ غریب کہاں جائے گا؟ ہم اپنا فرض ادا کریں اور اس غریب عوام کے لیے نکلیں، اور ساتھ ووٹ کی عزت کے لیے نکلیں. ووٹ جس کا ہو ڈبے سے وہی ووٹ نکلنا چاہیے. یہ ووٹ چوری نہیں ہونا چاہیے. آپ میڈیا کے لوگ ہیں، اگر آپ لوگ ووٹ کی حفاظت کے لیے آپ بھی مقصد پیرا دیں گے، حق سچ کی آواز آئے گی تو ملک میں بہتری بھی آئے گی اور پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. اگر کوئی چور دروازے سے آئے گا تو آپ کا ہمارا اکاؤنٹیبل نہیں ہے. وہی ہے جس سے عمران خان صاحب نے کل پرسوں بھی کہا کہ میڈیا کو اس ملک میں مکمل آزادی ہے. جتنی تنقید اس دور میں ہمارے اوپر ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی. اور بھائی اس دفعہ جو آپ نے کیا ہے میڈیا کا تو گلا ہی گھونٹ دیا ہے. کہاں گئی وہ صحافت؟
وہ قانون کیوں لا رہے ہیں, کس کے لیے لاتے ہیں؟ آپ بتائیں چینل پہ اینکرس پہ کیوں پابندی لگ جاتی ہے؟ کوئی چینل لائیو شو کر سکتا ہے آج؟ کیوں نہیں ہوتا؟ تو بات یہ ہے کہ ہر طرف سے ہر طبقے کو کارنر کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس بات پہ تیار ہو رہے ہیں. آپ بھی اس آواز کو بلند کریں کہ غریب کے لیے نکلیں, چاہے وکلا ہے, چاہے ڈاکٹرز ہیں, چاہے اساتذہ ہے, چاہے سرکاری ملازم ہیں, چاہے غریب ہے, تمام پارٹیوں کے لوگ ہیں, یہ سب مل کے نکلیں, سڑکوں پہ نکلیں, ایک تحریک چلائیں اور اس مہنگائی بے روزگاری کے خلاف آپ جو ہے مل کے ہمارا ساتھ دیں. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے. کل جیسے کہ حمزہ صاحب آئے ہیں اور یہاں پر کنونشن ہوا ہے, وہاں پر اس صوبے کے حوالے سے کوئی بات نہیں؟ بالکل ہوئی ہے. آپ نے شاید تقریر غور سے نہ سنی ہو, اس میں یہی کہا گیا تھا کہ یہ جو 100 دن کا ان کا پلان تھا اور جو پنجاب محاذ بنایا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ آپ نے شاید ہمارے قائد میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی ہو, اس میں یہی کہا گیا تھا کہ انہوں نے جو ایجنڈا دیا تھا اس ایجنڈے میں ان کا بنیادی پوائنٹس میں تھا وہ سارے آج اسمبلی میں ہیں, وہ کیوں نہیں بل لاتے؟ وہ کہاں گئے جنوبی پنجاب محاذ والے جو کہتے تھے کہ ہمیں بڑا صوبے کے لیے بڑا درد ہے, ہم اسی وجہ سے جا رہے ہیں کہ صوبہ بنائیں گے؟ وہ کہاں گم ہو گئے؟ وہ صرف کیا شوگر ملیں بنانے آئے تھے؟ وہ کیا آٹا سکینڈل, چینی سکینڈل اس کام کے لیے آئے تھے؟ پیسہ بنانے آئے تھے؟ ویسا کچھ نہیں ہے. مسلم لیگ یہ جو سیکریٹریٹ بھی بنا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ مسلم لیگ نون نے یہ اس کا اسٹرکچر دیا تھا, اور جو کمیٹی تھی اس میں میرے والد محترم رفیق رجوانہ صاحب اس کے سربراہ تھے. یہ پرپوزل ان کا لکھا ہوا تھا, اور اس میں بھی جو لکھا تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا, کنفیوز تھا کہ کیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, بڑا کلیئر تھا. پنجاب کا سیکریٹریٹ ہوگا اور عوام کے مسائل کی دہلیز پہ حل ہوں گے. یہ نہیں تھا کہ آپس میں دو بھائیوں کو لڑا دیا جائے اور اس کو بھی صحیح طرح سے عمل نہ کیے جائے. کبھی سیکرٹری آ رہے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری کبھی چلے جاتے ہیں, اس طرح سے نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ہی انشاءاللہ دوبارہ آئے گی اقتدار میں اور یہ صوبہ بنائے گی انشاءاللہ. یہ پنجاب کا حق یہ ملے گا اور مسلم لیگ نون ہی اس کو کرے گی. وہ واحد جماعت ہے جو اس نے اس ملک میں معاشی طور پہ استحکام لائی, مضبوطی کی, اور صوبے کے لیے بھی یہ انشاءاللہ کام کرے گا. اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے سر, نہیں جی بالکل جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تھا کنونشن, جلسہ نہیں تھا. کنونشن صرف ورکر کا ہوتا ہے. کنونشن میں عوام آنا چاہے ضرور آئے, اور بڑے مختصر سی کال پہ رکھا گیا تھا, اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ پنجاب میں ایک دورہ ہو رہا ہے, ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو لاسٹ مومنٹ پلان ہو, کنونشن بھی کر لیا گیا. لیکن الحمدللہ جس طرح سے توقع کیا جا رہا تھا اس سے بہتر کنونشن ہوا. لیکن وقت کی دیری ہو گئی کیونکہ میاں حمزہ صاحب کی قائد محترم کی کافی مصروفیت تھی, باقی کھانے وال اور باقی شہروں میں بھی کافی جگہ جا رہا تھا, جس کی وجہ سے دیر ہو گئی. کچھ بارش کی وجہ سے بھی ماحول ہوا, لیکن اس کے باوجود لوگ اس کے باوجود دیر تک رکے رہے. الحمدللہ کامیاب جلسہ تھا, اور میں ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہیں رات گئے دیر تک وہاں بھوک پیاس کو بھی برداشت کیا اور اس کو اٹینڈ کیا اور کامیاب کرایا. ہمارے لیڈر جن حالات میں گئے ہیں آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ ان کی صحت کو کہاں تک پہنچایا گیا. ان کے اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہیں, بڑی کمپلیکیشن ہے, ان کا علاج ہو رہا ہے. انہوں نے ویسے ہی کہا ہے کہ آنا ہے انہوں نے, اور باقی جو قیادت ہے ہماری یہاں پہ ہے. آپ دیکھیں مریم نواز صاحبہ یہاں ہیں, شہباز شریف صاحب یہاں ہیں, حمزہ صاحب یہاں ہیں, جیلیں کاٹ رہے ہیں مسلسل, یہاں پہ نا کردہ سزا کے جرم میں جیلیں کاٹ رہے ہیں. باقی کیا ہو, میاں نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو بیمار چھوڑ کے جب ملک میں آ گئے اور ان کی پیچھے وفات ہوگی, اس سے زیادہ کیا قربانی ہوگی. والد صاحب کا جب انتقال ہوا ان کو جنازے پہ نہیں آنے دیا گیا. تو یہ قربانیاں عوام کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب میاں نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ صحت یاب ہو گیا, عوام کے درمیان ہوں گے. اور ابھی بھی وہ اسی کی سزا کاٹ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی, غریب عوام کی آواز بلند کی ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف, دیگر مسائل کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا. تو آپ کی قیادت کل آئی ہے اور پھر کوئی وہاں ابھی تک مہنگائی کے حوالے سے, انہوں نے تحریک کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون ان دنوں میں جو دورہ جنوبی پنجاب ہے آپ کی قیادت مہنگائی کے خلاف باہر نکلے گی؟ دیکھیں آپ جی, نے بھی کہا ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے اور تمام پارٹی قائدین کو نکلنا چاہیے. بالکل.
देखें जी, उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी तो एक अलग चल रही है, बाकी सारे अपोजिशन एक पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर है, और ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा ताकि तहरीक एक असर अंदाज और बेहतर अंदाज में हो। तो मुस्लिम लीग नून और सारे पीडीएम का जो है इजलास हो रहे हैं, आप देखें उसमें यही स्ट्रेटजी बन रही है कि अनकरीब आवाम के बीच होंगे और इसी एजेंडे पे ही होंगे। गरीब के लिए निकलेंगे, महंगाई बेरोज़गारी पे निकलेंगे, इस हुकूमती करप्शन या उसको भी हम सब के सामने पब्लिक करेंगे। जी, आप सबका शुक्रिया। मोहतरम बाजी अल्लाह काले इल्म की काट के माहिर आज़म पीरज़ादा दिलावर शाह हमारा आस्थाना मौजूद है। जो लोग आमने सामने बैठकर काम करवाना चाहते हैं वो हमारे आस्थाने तशरीफ लाएं। खबरदार, टेलीफोन वाले दोनों पर आमनों से बचें। आस्थाने पर आकर गारंटी से काम करवाएं। औरतों के कशीदा अमराज की माहिर, औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। हर किस्म के जिस्मानी और रूहानी इलाज के लिए तशरीफ लाएं। जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ आस्थाना नहीं आ सकती, वो घर बैठे फोन पर अपने मसले का हल करवाएं, मुकम्मल राजदारी और गारंटी के साथ। मसला कोई भी हो, मसलन मनपसंद शादी, घरेलू नचाकी, मोहब्बत में नाकामी, तलाक का मसला फौरी हल, औलाद का न होना या होकर मर जाना, इनामी चांस, कारोबारी बंदिश, मियाँ बीवी का झगड़ा, शोहर को राय रास्त पर लाना, इमिग्रेशन का मसला, फौरी राब्ता करें 0092-303-6624-056 0092-301-6913 880